حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزرتے ہیں، وہاں تو ایک بڑی پیاری خوشبو آتی ہے، تو جبریل سے پوچھتے ہیں کہ جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبریل نے فرمایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی، اس کی خوشبو ہے، فرعون کی بیٹی کی خادمہ کی خوشبو ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا ماجرا کیا ہے؟ تو پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا قصہ سنایا۔ یہ احادیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو اس کے بالوں میں کنگھی وغیرہ کیا کرتی تھی، تو ایک دن وہ کنگھی کر رہی تھی تو اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ توجہ سے سنیے گا، کنگھی کیا ہو گئی بھائی؟ گر گئی۔ تو جب کنگھی گر گئی، وہ کنگھی اٹھانے لگی تو اس نے کہا بسم اللہ۔ ہماری بھی گھروں کی بڑی بوڑھی عورتیں کسی بچے کو ٹھوکر لگ جائے، بچہ گر جائے، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ۔ ہے کوئی چیز نیچے گر جائے، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ۔ اور یہ ایسے موقع پہ بسم اللہ کہنا حدیث سے ثابت ہے، یہ کوئی بنی بنائی بات نہیں ہے۔ حضور کے سامنے ایک بچے کو ٹھوکر لگی، وہ گر گیا، تو ساتھ ایک صحابی بیٹھے تو کہا شیطان تیرا کھانا خراب ہو جائے، شیطان تیرا ستیہ ناس ہو جائے، شیطان تو ایسا ہو جائے۔ تو اب پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بھئی تم شیطان کا تذکرہ کر کے اس کو خوش کیوں کر رہے ہو؟ یعنی اگر شیطان کا تذکرہ ہم نیگیٹو بھی کرتے ہیں وہ تب بھی خوش ہوتا ہے، لوگ میرا نام تو لے رہے ہیں، میرا نام تو لے رہے ہیں لوگ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے ٹھوکر لگے تو کہا کرو بسم اللہ۔ تو اس نے وہ کنگھی جب اٹھانے لگی تو وہ کہتی بسم اللہ۔ تو وہ جو فرعون کی بیٹی تھی اس نے کہا کہ یہ تو نے میرے باپ کا نام لیا ہے؟ بھئی اتنا تو وہ سمجھتے تھے نا کہ بسم اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ کے نام سے شروع، تو وہ سمجھی کہ یہ اللہ میرے باپ کو کہہ رہی ہے۔ اللہ کا تصور تو ہر زمانے میں موجود رہا ہے۔ تو اس خادمہ نے کہا کہ نہیں، تیرے باپ کا نام نہیں لیا میں نے۔ اس نے کہا پھر کس کا نام لیا؟ اس نے کہا اس ذات کا نام لیا ہے جو میرا بھی رب ہے، جو تیرا بھی رب ہے، جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا میرے باپ سے بھی بڑا کوئی رب ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے، ہو سکتا ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا اچھا میں ابا جان سے تیری شکایت کروں گی۔ اس نے کہا جا کے شکایت کر۔ فرعون تک ماجرا پہنچ گیا۔ اب جب فرعون تک یہ ماجرا پہنچا تو فرعون نے کہا اس خادمہ کو حاضر کرو۔ حاضر ہوئی، ہاں بھائی کون ہے میرے سے بھی بڑا کوئی رب؟ اس نے کہا میرا رب وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے، اس پوری کائنات کا رب ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، تجھے کھلایا، مجھے پلایا، تجھے بڑا کیا، مجھے بڑا کیا، تجھے طاقت دی، مجھے انسان بنایا، تجھے انسان بنایا، وہ ہے ہمارا رب۔ میں نے کہا تم مجھے رب نہیں مانتی تو میں تجھے کیوں رب مانوں؟ جب میرا رب ہے تو میں تجھے کیوں اپنا رب مانوں؟ انہوں نے کہا آگ میں جلا دوں گا۔ انہوں نے کہا جلا دے۔ یہ جو طاقتور طبقہ ہوتا ہے ان کا یہی وتیرہ ہوتا ہے نا کہ دلیل تو ان کے پاس ہوتی نہیں ہے، جب دلیل ان کے پاس ختم ہو جاتی ہے پھر طاقت کا نشہ سر چڑھ کے بولتا ہے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، ڈمکانا کر دیں گے۔ تو اس کا بھی طاقت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ جلا دوں گا، یہ کر دوں گا۔ کہا جلا دے۔ میں نے کہا صرف تجھے نہیں جلاؤں گا، تیرے بچوں کو بھی جلاؤں گا۔ میں نے کہا بچوں کو بھی جلا دے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ایمان کا لیول چیک کریں، کیا ایمان کا لیول تھا۔ خیر اللہ تعالیٰ کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں پھر ان کے اوپر آزمائش بھی اسی طریقے کی آتی ہے، اتنی سخت آزمائش آتی ہے۔ اس نے کہا ایک بہت بڑا کڑاؤ لایا جائے، اس کے اندر نیچے آگ جلائی جائے اور اوپر تیل کھولتا ہوا تیل، جب تیل خوب کھولنے لگا اس نے اس کے ایک بچے کو اٹھایا آگ میں پھینک دیا، ماں کا ایمان متزلزل نہیں ہوا۔ دوسرے بچے کو اٹھایا آگ میں پھینک دیا، ماں کا ایمان متزلزل نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ ایک شیر خوار بچہ گود میں تھا، وہ بچہ جب اس کو اٹھا کر پھینکنے لگے وہ، اب ماں ڈگمگا گئی۔ بچہ ہے نا، شیر خوار بچہ ہے، سینے سے دودھ پیتا ہے چھاتی کو منہ لگا کر، اب اس کا ایمان ذرا تھوڑا سا متزلزل ہوا، ڈگمگانے لگی، تھوڑی سی پیچھے ہٹی، تو اللہ تعالیٰ نے اس گود والے بچے کو بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ اس نے کہا اماں جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آخرت کے عذاب کے سامنے دنیا کے عذاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دنیا کی تکلیف معمولی ہے، آخرت کی تکلیف ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ کا نام لے، میں بھی جا رہا ہوں، تو بھی پیچھے پیچھے آ جا۔ ماں نے یہ سنا تو اس کے اندر چھلانگ لگا دی۔ لیکن اس ماجرے سے پہلے اس عورت نے فرعون کو ایک ریکویسٹ کی تھی، وہ ہے نا جی ایک
کہ جی آخری خواہش بتاؤ تمہاری پوری کی جائے. اس نے کہا کوئی آخری خواہش ہے تو بتا. اس نے کہا ہاں آخری خواہش میری یہ ہے کہ تو مجھے جلا تو دے گا, میں مر جاؤں گی, میرا جسم بھی گل سڑ جائے گا, لیکن میری جو ہڈیاں بچ جائیں ان کو ضائع نہ کرنا, کسی پاک جگہ پر دفن کر دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے ہم تیری اس خواہش کو منظور کرتے ہیں. چنانچہ اس کی ہڈیوں کو ایک جگہ پر دفن کر دیا گیا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا تو ان ہڈیوں میں سے وہ خوشبو آ رہی تھی, جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا تھا کہ جبریل یہ ماجرا کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد کر دیتے ہیں, اس کا نام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتے ہیں. کہ دنیا میں ان کا وجود نہیں ہوتا پھر بھی ان کا نام لیا جاتا ہے, دنیا میں ان کا وجود نہیں ہوتا پھر بھی ان کا خیر کا تذکرہ کیا جاتا ہے, دنیا میں ان کا وجود نہیں ہوتا لیکن ان کا نام ادب اور احترام سے لیا جاتا ہے. جب ایسی ہستیوں کا تذکرہ آتا ہے ہماری آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہیں.